پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے نصیحت کی باتیں، اور نصیحت کی بات میں پردے کے متعلق، حیا کے متعلق۔ اور حیا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے جو ہیں 60 شاخیں ہیں، ایمان کے جو درجے ہیں وہ 60 ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا جو ہے، یہ پردہ جو ہے، جو مومنوں کا نیچے نگاہ جھکا کر کے چلنا ہے، یہ حیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ایمان کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جس نے بے حیائی پھیلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے حیائی جو ہے ظلم ہے، اور ظلم کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو آئیے اسی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں، اور ہماری آج کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پردہ، جو آج پردے کے متعلق اتنا ہاؤ ہلا ہو رہا ہے، اتنی جو پروٹیسٹ اور اتنی جو پریشانیاں آج مسلمان خواتین یعنی مسلم ماں اور بہنیں جو جھیل رہی ہیں، اور ہم بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ہم بھی پریشان حال ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو ہم پردے میں کیسے ڈھکیں۔ تو بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے تاریخوں کے حساب سے کہ یہ پردہ سب سے پہلے ہماری مسلم بیٹیوں کا چھینا کس نے، کیونکہ آج پردے کے متعلق ہم آواز تو کافی اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہماری بیٹیوں کا جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ ہمارا حق ہے، تو اس کو کوئی کیسے چھین سکتا ہے۔ لیکن صحیح معنی میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پردہ جو ہے چھینا کس نے، ہماری بیٹیوں کا۔ اگر ہم نظر کرتے چلے آئیں تو بہرحال یہ تو کافی وقت سے ہمارے متعلق سازشیں چل رہی ہیں، اسلام کے متعلق سازشیں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی سازش تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں جو ہیں پڑھیں نہیں۔ کیوں؟ اگر مسلمان بچی نہیں پڑھے گی، اگر ہماری کوئی ماں بہن نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ جانتے ہیں اس کی نسلوں کے اندر جہالت پھیل جائے گی، یعنی جو اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ جاہل ہوں گی۔ لیکن غیروں نے، جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے پھر حساب لگایا کہ چاہے ان کو عالم بنا دو، چاہے ان کو علم دے دو، لیکن ان کو جو ہے بے حیا بنا دو۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ چاہے یہ علم پا جائیں، علم حاصل کر لیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ان کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسلمان عورتوں کو جو ہے بے حیا بنا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والی پھر ان کی نسلیں جو ہوں گی وہ بے حیا اور بغیرت ہو جائیں گی۔ اور دشمنان اسلام کی اس سازشوں کو جو ہم نے پروان چڑھایا، اس کو چڑھانے والے ہم ہیں، ان کی سازشوں کو آگے بڑھانے والے ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں 2 روپے کی توفیق بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں تھوڑا اس نعمت سے نوازا، جب 2 پیسے ہم کمانے لگے تو ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم رب کی شریعت، ہم جو ہے رب کے حکم کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے فراموش کر دیا۔ 2 روپے آتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ہم یعنی اس نعمت کی بے قدری کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں برتھ ڈے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں تو شادیاں جو ہیں ہم اونچے لیول پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادیوں کے اندر جو ہے ہم ڈانسر بھی بلایا کرتے ہیں، شادیوں کے اندر ہم ڈی جے بھی بلایا کرتے ہیں، شادیوں کے اندر ہم ناچنے والوں کو بلایا کرتے ہیں، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے ہم، بلکہ پھر یہ ہو جاتا ہے ہمارا معاملہ کہ کئی دن پہلے جو ہے ہم اپنے گھروں میں اسپیکر لگا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو نچایا کرتے ہیں، ان کے پردے اتروا دیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پردہ ہم نے اپنی بہن بیٹی کا ہم نے اتروایا، سب سے پہلے اس کو ناچنے گانے والی ہم نے بنایا، اور پھر جب 2 پیسے ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اسکولوں میں بھیجیں گے، اپنی بہن بیٹیوں کو بنا پردے کے ساتھ بھیجیں گے، ان کے دوپٹے اتروا دیں گے، ان کو ماڈرن بنا کر کے بھیجیں گے۔ جب سمجھانے والا اگر سمجھائے تو کہہ دیا کرتے ہیں پلٹ کر کے ابھی تو بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو دیکھا جائے گا، جب بڑی ہوگی تو سنبھال لیں گے۔ اور پھر یہ ہو جاتا ہے پیارو، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو غیر کتوں کی جو نظریں ان بچیوں کے اوپر ہوا کرتی ہیں، اب یہ ان کو پردہ کرنے نہیں دیا کرتے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے ذمہ دار وہ ہم ہیں، جو اپنی بچیوں کے ہم نے پردے اتارے، یہ ہم نے اتارے، کسی اور نے نہیں اتارے۔ اگر ہم نے بچپن سے انہیں پردہ کرنا سکھایا ہوتا، اگر چھوٹے یعنی جب یہ شروع کے کلاسوں کے اندر تھی، 1، 2، 3، 4، 5ویں جب کلاس کے اندر تھی، اگر اس وقت ہم نے ان کو پردے میں بھیجا ہوتا، آج کسی ٹیچر کی یہ ہمت نہ ہوتی، آج کسی لڑکے کی، کسی نوجوان کی یہ ہمت نہ ہوتی جو ہمارے بچیوں کے سروں سے جو ہے وہ پردے کو کھینچ لیتا۔ لیکن صحیح معنی میں پردہ اتارنے والے ہم ہیں، تو آج کا افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آج بھی اس پردے کو بچانا ہے تو یہی کرنا ہوگا کہ آنے والی جو نسل ہے ہمیں اس کی شروع سے ہی ہمیں تربیت کرنی ہوگی، شروع سے ہی جو ہے اس کی پرورش ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنی ہوگی۔ جب ہم نے شروع سے ہی اس کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق پروان چڑھایا ہوگا تو قسم خدا کی وہ اپنا جان دے دے گی، لیکن اپنی حیا کو جو ہے وہ تار نہیں ہونے دے گی۔